بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جس طرح سے آٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ کو یورپ اور برطانیہ نے گرایا تھا، وہاں پر جس طرح کی چالیں چلی تھیں، جس طرح سے وہاں پر اپنی مشنریز کو بھیجا تھا، اپنے جاسوسوں کو بھیجا تھا، اپنے تاجروں کو بھیجا تھا، جنہوں نے وہاں جا کر ایسے ادارے اور ایسی آرگنائزیشنز قائم کی تھیں جس کے ذریعے وہ سلطنت عثمانیہ کو کمزور کر رہے تھے۔ بالکل اسی طرح سے ہمیں تو کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے کہ پاکستان میں بھی وہی کام ہو رہا ہے، اور اس کی جانب جو ہے وہ نہ جانے کیوں ہمارے حساس اداروں کی توجہ نہیں ہے۔ جب سے اسرائیل نے فلسطین پر حملے شروع کیے ہیں پچھلے سالوں میں، آپ یہ مسلسل خبریں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کے اسرائیل میں مختلف وفود گئے ہیں اور وہاں جا کر انہوں نے ہائی آفیشلز کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں۔ پچھلے سال ایک خبر جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی تھی، میں نے اس وقت اسے بریک نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے کہا کہ یہ غیر اہم ہے اور اسے جو ہے وہ ابھی چلا کر جو ہے وہ شاید کوئی پینک کریٹ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی یہ علینا علی کی جو پچھلے دنوں ایک خبر چلی کہ وہ ایک اور وفد لے کر دوبارہ گئی ہیں اور یہ مسلسل یہ وفد جو ہے وہ جا رہے ہیں، تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں ابھی ایک اور نیوز بھی جو آئی کہ امریکن جوئش کانگریس نے کہا کہ پاکستان نے اپنے بیانیے کو تبدیل کیا ہے اور ابراہیم اکارڈ کے مطابق کچھ وہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ خبر سچی ہے جھوٹی ہے یہ تو ہمارے ادارے اور ہماری حکومت ہی بتا سکتی ہے، لیکن یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بالکل سچی ہے اور آپ یہ سن کر حیران اور پریشان ہو سکتے ہیں۔ ہم بار بار یہ بتاتے رہتے ہیں کہ بیرونی ممالک کی فنڈنگ کے اوپر پاکستان میں موجود ایسے بہت سارے کردار ہیں جو ان کے منصوبے اور ایجنڈے کو لے کر چل رہے ہیں۔ شاید کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ ایسی ہی باتیں ہیں۔ آئیے میں ذرا آپ کو ایک تصویر ان صاحب کی دکھاتا ہوں جنہیں آپ نہیں جانتے ہیں اور پاکستان میں انہیں شاید عام لوگوں میں کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا، لیکن ہمارا مقتدر حلقہ، ہمارے سفارتکار اور بیرونی ممالک کے جو سفارت خانے پاکستان میں ہیں، اس کے جو ایمبیسڈرز ان کے ہوتے ہیں، وہ ضرور ان کو جانتے ہیں۔ جی ان کو امریکہ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، نہیں صرف جانتا نہیں ہے بلکہ ان کی خدمات کو مانتا بھی ہے، اور صرف امریکہ نہیں بلکہ اسرائیل انہیں بہت اچھی طرح جانتا ہے، اور اسرائیل کے ٹی وی چینلز پر ان کے انٹرویوز بھی چلے ہیں۔ اور صرف یہ بات نہیں بلکہ اسرائیل کے پریزیڈنٹ نے ان صاحب کے لیے باقاعدہ خصوصی ایک ویڈیو ریکارڈ کر یوٹیوب پر پبلش بھی کی ہے۔ Pir Musaddiq Shah, I would like to thank you personally. یہ ہیں امریکہ اور اسرائیل کے پسندیدہ صوفی پیر، نام ہے ان کا مدثر شاہ، سجادہ نشین ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ ان صاحب کا تعلق بھی اسی مقام سے ہے جہاں سے اس فواد چودھری کا تعلق تھا جسے جہاد کے فتوے نے بڑا پریشان کر دیا تھا۔ جی ہاں، ان صاحب کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے جہاں کا رہنے والا ایک انجینئر یوٹیوب کے اوپر اسرائیل کے آئرن ڈوم کو حافظ اللہ تعالی کہتا ہے، اور وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ غزہ کے تمام لوگ غزہ چھوڑ کر دوسرے ممالک چلے جائیں۔ حضرت آئرن ڈوم سسٹم حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے آپ کو نئی زندگی مبارک۔ یہ ہیں وہ پاکستانی پیر جن کے لباس کو آپ ذرا دیکھیں، پاپ سے اور جو ربیز ہوتے ہیں ان سے ملتا جلتا آپ کو نظر نہیں آتا؟ اصل میں یہ پیری کا اور سجادہ نشینی کا اور مذہبی اسکالر ہونے کا بہروپ اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی اہمیت ہے۔ بھائی دیکھیں، ہر چیز جو اصلی ہوتی ہے تو اس کی نقل بھی آئی جاتی ہے۔ ان صاحب کا بھی کام یہی ہے، اور یہ ایک صوفی کونسل، جعلی صوفی کونسل بنا کے اس کے چیئرمین بنے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی صوفی کونسل ہے جسے بنانے کے لیے امریکن ایئر فورس کے ادارے رینڈ کارپوریشن نے پرپوز کیا تھا، اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ پرویز مشرف کے دور میں یہ صوفی کونسل جو ہے وہ اس وقت بہت چل رہی تھی۔ تو جناب یہ ایک صاحب کون ہیں اور آخر کار اسرائیل کے پریزیڈنٹ نے ان کے ساتھ اتنا شفقت کا اظہار کیوں کیا ہے؟ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کی تعارفی تقریب یروشلم سینٹر فار پبلک افیئرز میں 27 مارچ 2024 کو ہوئی۔ تقریب میں 2-2.5 درجن ہائی پروفائل افراد نے شرکت کی۔ کتاب کے لکھاری سمیت کچھ مہمانوں نے ورچوئل بھی شرکت کی تھی، اور اسرائیل کے صدر
اسحاق ہرزوگ کا ایک ریکارڈڈ پیغام اس تقریب میں سنایا گیا اور اسے بعد میں یوٹیوب پر نشر کیا گیا۔ واضح رہے کہ یہ اس وقت ہو رہا تھا جب کہ اسرائیل مستقل فلسطین میں غزہ پر اپنے حملے کر رہا تھا اور وہاں پر مسلمانوں کے بچوں کو شہید کر رہا تھا۔ یعنی اس جنگ میں اسرائیل کے پریزیڈنٹ کے لیے یہ جعلی صوفی پیر کتنا زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک تقریر ریکارڈ کر کے شائع کی گئی، پبلش کی گئی۔ اسرائیلی صدر نے اپنی تقریر میں حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرنے پر ان جعلی پیر صاحب سید مدثر شاہ کا شکریہ ادا کیا۔ Pir Musaddar Shah, I would like to thank you personally for your strong condemnation of Hamas's barbaric and un-Islamic attack. Thank you. 2.5 منٹ کے اس ویڈیو پیغام میں 2 بار اسرائیلی صدر نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ٹیکنالوجی، زراعت، ماحولیات اور دوسرے شعبوں میں تعاون کر سکتے ہیں۔ اب ذرا آگے دیکھیے کہ اس ہائی پروفائل تقریب میں کون کون شریک تھا۔ ریپبلکن امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بش جونیئر کے مڈل ایسٹ ایڈوائزر اس تقریب میں شریک ہوئے۔ 2-2.5 درجن افراد کی یہ مختصر تقریب میں ہائی پروفائل شرکا کا اندازہ اسی سے آپ لگا سکتے ہیں کہ مائیکل ڈرون نے زوم کے ذریعے اس میں شرکت کی۔ Pir Syed Mudassir Shah highlights the impact that Jewish communities have had on Pakistani culture, how they harmoniously merge with a tolerant Muslim population. یہ صدر بش کے دور میں امریکن وزارت دفاع میں پبلک ڈپلومیسی کے لیے ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری رہے ہیں۔ یہ سینٹر فار پیس اینڈ سیکیورٹی مڈل ایسٹ کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں۔ جیسن ڈی گرین یہ ٹرمپ کے چیف لیگل آفیسر بھی رہے ہیں۔ ٹرمپ کے دور صدارت میں یہ اسرائیل کے لیے صدر ٹرمپ کے مشیر بھی تھے۔ اور سنیے ذرا، انڈین سفارت خانے کے ایک نمائندے نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ I'm very thankful, and especially to the Jerusalem Center for Public Advocacy, its all team members, family members who are there to celebrate this book. And thank you. پیر مدثر شاہ کے سوشل میڈیا سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان اور دنیا بھر میں بھی ان کے ہائی پروفائل تعلقات ہیں جن سے وہ مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے، بھارت کے لیے کتنا اہم ہے۔ یہ کون سی سروسز پاکستان میں انہیں فراہم کر رہا ہوگا۔ آپ نے یوٹیوب پر ہماری ویڈیوز امریکہ کے پسندیدہ مسلمان نہیں دیکھی تو لازمی ملاحظہ فرمائیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ پاکستان میں کس طرح سے بین الاقوامی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں۔ ناظرین، جو صورتحال چل رہی ہے اس میں پاکستانیوں کے وفود کا مستقل اسرائیل کا وزٹ کرنا تقریباً 4 بار کی تو ہمیں رپورٹ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ امریکن جوئش کونسل کی جانب سے آنے والا مضمون اور یہ جو آج میں نے آپ کے سامنے خبر رکھی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نارملائزیشن کا جو کام چل رہا ہے اور ابراہم اکارڈ جسے یو اے ای نے اور دیگر ممالک نے ایکسیپٹ کیا ہے اور وہاں پر اپنا کام شروع کر دیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریے کے مخالف اسی جانب تو نہیں جا رہے۔ اس لیے ہم درخواست کریں گے اپنے حساس اداروں سے کہ جناب این جی اوز جو فورن فنڈڈ ہیں اور پاکستان میں بیرونی ایجنڈوں پر کام کر رہی ہیں ان پر نظر رکھیں اور خاص طور پر ایسے افراد کو دیکھیں کہ وہ یہاں پر کیا کام کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک مدثر شاہ ہی نہیں ہے بلکہ پاکستان میں اب بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو مغرب کی طاقت، ٹیکنالوجی سے اتنا زیادہ مرعوب ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایمان اور عقیدے پر بھی کمپرومائز کر لیا ہے، اور ان لوگوں کو بیرونی طاقتیں اپنی مدد فراہم کرتی ہیں اور ان کو فنڈ بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ لوگ آپ کو پاکستان کی ایلیٹ کلاس میں، اکیڈمیا میں، پالیٹیشنز میں، عدلیہ میں، بیوروکریٹس میں، میڈیا انڈسٹری میں، ہر جگہ پر نظر آئیں گے، اور ساتھ ہی یہ مذہبی لبادے میں بھی، اسلامک اسکالرز کے روپ میں بھی نظر آئیں گے۔ تو ان سے کبھی بھی دھوکہ مت کھائیں۔